خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ سرخیاں پیش ہیں۔ پہلی خبر روس سے۔ روس کے جنگی جہازوں نے جاپان کے سمندر پر اڑان بھرنے والے امریکی جاسوسی جنگی جہازوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ روسی ڈیفنس منسٹری کے حوالے سے خبر ہے کہ امریکہ کے RC-135 کی طرح کے جاسوسی جہاز ہفتے کے روز جاپان کے سمندری علاقے میں اڑان بھر رہا تھا کہ اسے روس کے سخوئی اور MiG-31 لڑاکو جہازوں نے علاقے سے مار بھگایا۔ روسی ڈیفنس منسٹری کے بیان کے مطابق روسی جہاز امریکی جاسوسی جہاز کو اپنی ہوائی سرحد سے باہر نکالنے کے بعد اپنے اڈوں پر واپس لوٹ آئے۔ ادھر بھارت سرکار نے چین سرحدی تنازع کو ختم کرنے کے لیے چین کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے کو رد کر دیا ہے۔ ملی رپورٹ کے مطابق بھارت کی فارن منسٹری نے اتوار کو ایک بیان جاری کر کے چین کے ساتھ سرحدی تناؤ اور اختلاف کے بارے میں معاہدے کے دعوے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ صرف یہ منظوری بنی ہے کہ دونوں ملکوں کی فوج گلوان وادی کے سرحدی علاقے سے 60 کلومیٹر پیچھے ہٹ جائے۔ معلوم رہے سال 2003 سے اب تک بھارت اور چین کے بیچ سرحدی تنازع کو سلجھانے کے لیے 20 بار سے زیادہ بار بات چیت ہو چکی ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں رہا۔ ادھر افغانستان سے خبر آ رہی ہے، افغان فوج اور طالبان کے بیچ ہوئی تازہ جھڑپوں میں دونوں طرف سے کل 16 لوگ مارے گئے ہیں۔ افغانستان کے سینٹرل صوبے دائی کندی کے آفیسر سے خبر ملی ہے کہ طالبان کے لوگوں نے صبح تڑکے صوبے کے پاتو ضلع میں موجود افغان فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس کے بعد دونوں طرف سے جھڑپ شروع ہو گئی۔ اس جھڑپ میں دونوں طرف سے 16 فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ طالبان نے امریکہ کے ساتھ کمزور امن سمجھوتے کے بعد پچھلے 3 مہینوں کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اب آتے ہیں خبر کے اصل ٹاپک پر۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کے مشہور علامت ہاگیا صوفیہ میوزیم کو ایک بار پھر مسجد میں بدلنے کے فیصلے کی مخالفت کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ ہاگیا صوفیہ کو، جسے آیا صوفیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مسجد میں بدلنا ہمارا حق ہے، اور جو لوگ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے ملکوں میں مذہبی مائنورٹیز کے حقوق کی حفاظت کے بارے میں فکر کریں۔ جمعے کے روز ترکی کی ایک عدالت نے اس پٹیشن کو خارج کر دیا تھا جس میں اس تاریخی عمارت کو مسجد میں بدلنے کے منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ 6 صدی میں گرجا گھر کی شکل میں تعمیر ہوئی اس تاریخی عمارت کو 15ویں صدی میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جسے ترکی کے پہلے پریزیڈنٹ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1930 کی دہائی میں میوزیم بنا دیا تھا۔ یہاں ہم آپ کو وہ ڈاکیومنٹس دکھانا چاہتے ہیں جو 15ویں صدی کے ہیں، یعنی سلطان محمد فاتح کے دور کے۔ مسجد ہاگیا صوفیہ کے سلطان محمد فاتح نے خریدا تھا۔ وہ دستاویز ابھی بھی ترکی میں محفوظ رکھے ہیں۔ جب سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں کانسٹنٹینیپول پر فتح حاصل کی اور بیزنٹائن سلطنت کو وہاں سے ختم کر دیا تو اس نے گرجا گھر یعنی چرچ کو رقم دے کر خرید لیا اور اس کے بعد پھر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ سلطان کی نجی ملکیت تھی، کیونکہ انہوں نے اسے اپنی ذاتی یعنی خود کے مال سے رقم دے کر خریدا تھا اور اسے پروردگار کی عبادت کے لیے مسجد میں بدل دیا۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں شامل دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہاگیا صوفیہ کو دیکھنے ہر سال کروڑوں لوگ استنبول کا سفر کرتے ہیں۔ ترکی پریزیڈنٹ کا کہنا تھا جو لوگ اپنے ملکوں میں اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے وہ ترکی پر اس کے حق کے خلاف حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی قوم کی آواز کو سنا اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ قدم اٹھایا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا یہ مسجد پہلے کی طرح سبھی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے کھلی رہے گی۔ اردوغان کے ذریعے عربی زبان میں اپنے اس فیصلے کے بچاؤ میں کیے گئے ایک ٹویٹ پر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاگیا صوفیہ کا حیات نو
یعنی ریوائول الاقصی مسجد کی آزادی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ غور طلب ہے کہ الاقصی مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول اور تیسرا سب سے مقدس ترین مذہبی مقام ہے جو بیت المقدس یروشلم میں موجود ہے۔ اس وقت بیت المقدس زیونیوں کے قبضے میں ہے، جس کی آزادی کی طرف اردوغان نے اشارہ کیا ہے۔ امریکہ، گریس اور یورپین یونین نے ترکی کے اس فیصلے کا کچھ حد تک ڈپلومیٹک مخالفت کی ہے، کیونکہ حقیقت وہ بھی جانتے ہیں